اگر کسی نے جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے، وہ اس وقت ایز اے کمانڈو کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ایک جوان تھے اس وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق وہ ان کی ہم عمر ہیں، کیونکہ وہ اس کمانڈو کے، اب جیسے جنرل ہوتے ہیں، جنرل تو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے. انصار کا علم کس کے پاس تھا، مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا؟ جو کمانڈ جنرل تھا وہ معلوم تھا. آپ کہہ رہے ہیں سپاہی علم سپاہی پکڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب ہیں، جیسے حضرت بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں. ان کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں ان میں ان 3 اصحاب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے یا نہیں، اس حوالے سے مطلب کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری جو اہل سنت کی ہے یا اہل تشیع کی ہے یا ایون جو غیر مسلموں نے ہسٹری ہم تک پہنچائی ہے، اس حوالے سے کیا آیا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھے سوال کیے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ، شروع میں کم، بعد میں زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. جو 3 خلفاء کا، 3 صحابہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کی تھی. لیکن بہرحال ان کے اس زمانے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، ان کی نہایت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کمزوری کی حالت میں تھے. یعنی مسلمین سب کمزور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک کفار کے محاصرے میں شیب ابی طالب میں رہے تھے. وہ ان کفار نے آپس میں ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ بنی ہاشم کو، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے بنی ہاشم سے، یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا جنگوں میں شریک ہونا، حضور یہ تو بعض جنگوں میں ہیں تقریباً، بالخصوص ابو بکر عمر کا، عثمان بعض جنگوں میں نہیں آتے تھے لیکن یہ تھے. لیکن ان کا کوئی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتا کہ انہوں نے جنگوں میں واقعاً شرکت کی ہو، یعنی کفار سے لڑے ہوں. یعنی جنگی جو واقعات ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ روایت ہیں کہ کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو وار کیا، زخمی پہ کیا، کس نے کس کو قیدی بنایا. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، دوسرے غزوہ خندق ہیں، اس میں موجود ہیں یہ تفصیلات. لیکن اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ ایک بھی ابو بکر کی مثال ہو کہ کبھی اس نے تیر مارا ہو، تلوار وار کیا ہو کسی کافر پر. اب قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی جنگ میں اس نے، وہ ادھر آتے تھے مثلا کھانا کھانے کے لیے، وہ بھائی جو بھی تھا حضور حاضر ہوتے تھے، لیکن جنگ میں شرکت صرف آنے کی بات نہیں ہے، پر لڑنے کی بات ہے. یا جو دوسرے خلیفے ہیں، تیسرے خلیفے ہیں، اس طرح ان کے مثال نہیں ملتے. اس کے برعکس جنگوں سے حضرت یعنی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان یعنی اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت بھی کی تھی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنگوں میں یہ شریک رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو. تو وہ جنگ میں جو شرکت بندہ، ایسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی، اور کئی جیسے جنگ بدر کے 313 صحاب ہیں یا جنگ احد کے 700 صحاب ہیں، ان کے نام بھی نہیں میں ملتے کہ کون کون سے. ہمارے پاس تو وہ ہسٹری موجود ہی نہیں ہے نا. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کے حوالے سے جو اعتراض آپ نے کیا ہے کہ وہ جنگوں میں آئے ضرور ہیں مگر انہوں نے جہاد نہیں کیا، مطلب لڑائی نہیں کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی میرا کوشچن تھا کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں یعنی جنگوں میں شرکت کی ہے. اب جنگوں میں جب ایک بندہ جاتا ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کھانا پینا، جنگوں میں کھانے پینے کے لیے تھوڑا جایا جاتا ہے، جنگوں میں تو لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک سورسز کیا ویسے بھی اصحاب کے نام اور ان کی ڈیٹیلز تاریخ میں نہ سنی کے پاس ہے نہ شیعہ کے پاس ہے. تو اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 آپ کھولیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاد کرنے کی بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنی مالوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیے ہیں. وہ ذرا آیت آپ کھولیں، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. یہ آیت میں کھولتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اجازت دیں. جی بسم اللہ. اردو کے ساتھ اردو ترجمہ کر دیجئے گا مہربانی فرما کر. کر دیں گے کوئی بات نہیں. یہ آیت نمبر 88 جو ہے آتے ہیں، یہ 88 یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم. وہ لوگ
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ. نہیں اجازت دیں بابو, ان کے لیے خیرات ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ اہل فلاح ہیں. یہی بات ہمارا یہی ہے نا بھائی صاحب, بات یہی ہے کہ جنگ میں آنا, جنگ دیکھیں اجازت دیں, جنگ میں بہت سارے لوگ آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ غنائم ملتے تھے, غنائم تقسیم ہوتے تھے, وہاں پہ جو لوگ حاضر تھے غنائم ان کو ملتے تھے. ہماری بات یہی ہے کہ اگر واقعاً آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کا اپلیکیشن ہوتا ہے, اس آیت کا مصداق ہے ایک, یہ خلفاء ہیں, 3 خلفاء ہیں, یہ ایمان بھی لائے ہیں اور انہوں نے جہاد بھی کیا ہے نا, تو ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اتنے جنگوں میں یہ آیت ہے, ہمیں کیوں نہیں ملتا ایک مثال کہ انہوں نے تلوار ماری ہو, انہوں نے تیر ماری ہو, حالان کہ یہ نقل ہے مثلا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے, کس نے تلوار اٹھایا. مثلا ابو دجانہ ہے, ابو درداء ہیں, طلحہ ہیں, یہ لوگ بہت ہیرو تھے, یہ لوگ بہت شجاع لوگ تھے, ان کے تلوار سے یہ لوگ دفاع کرتے تھے. تو جن شخصیات کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ان کی اہمیت تو ان سے بہت زیادہ ہے. تو اگر احادیث ہوتی واقعا ان کی بہادریوں کی مثال ہوتی, کیوں تاریخ میں یہ ضبط نہیں ہے؟ بے اس کے برعکس خیبر میں یہ یہود سے بھاگ گئے تھے, ابو بکر اور عمر دونوں بھاگ گئے تھے. یہ اس تاریخ, اور صحابہ نے ان کی شہادت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ بھاگ گئے اور شکایت بھی کی تھی. تو مسلمان ڈیمورلائز بھی ہو گئے تھے. تو یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے اپنے جانوں مالوں سے جہاد کیا. جہاد کی آپ ثابت کر دیں, ہم مانیں گے کہ یہ اس آیت کے مصداق ہیں, آیت ان پہ ہوتی ہے. محترم جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیے جانوں اور مالوں کے ساتھ, میں اگلی بات کروں, آپ جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں نا مجھ سے, وہ ہسٹری میں بہت کم آئی ہے, وہ 1% بھی نہیں ہے. آپ میں نے آپ سے عرض کی 313 آپ صحابہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے, 700 جنگ احد کے صحابہ کے نام نہیں ملیں گے, کسی کے کارنامے نہیں ملیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کافروں کو مارا تھا یہ نہیں ملے گا, بہت ساروں کو نہیں ملے گا. وہ تو ہمیں 1% بھی نہیں ملا, وہ تو ہسٹری ہمارے پاس موجود نہیں. آپ کے پاس اللہ کا قرآن آ گیا, اس اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے, اپنی جانوں سے کیا ہے, اپنے مال سے کیا ہے. تو ہم اللہ کی بات کو مانیں یا ہم ایک بلائنڈ ہسٹری جو ہمارے پاس ہے بھی نہیں وہاں پہ اندازے لگا لیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے تھے؟ جی جناب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کا ادعا ہے کہ کسی کا نہیں معلوم کہ کس نے جہاد کیا ہے, یہ بات آپ نہیں مانتے, ہم آپ کی نہیں مانتے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس نے کس کو, کہ جنگوں میں کس نے کس کو قتل کیا. سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں کہ بہت کم آیا ہے, 1% 2% آپ کو ملے گا کہ جنگوں میں کس نے کتنے مارے ہیں. کیا 1-2%, ناٹ 98% آپ کے پاس گمنام ہسٹری ہے جنگوں کی. جسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ جنگ میں گئے تھے. اور جنگ بدر میں اکثر کا لکھا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا. جنگ بدر میں سر وہ چند ہیں, وہ شروع میں جو مووی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا جو اس پر بنی ہے وہ چند لوگ ہیں. اگر گمنام صحابہ جو کم غیر مشہور صحابہ, غیر معروف صحابہ, نہیں واقعات غیر مشہور نہیں ہیں, اجازت دیں, جو غیر مشہور صحابہ ہیں, غیر معروف صحابہ ہیں, یا کم اہمیت کے صحابہ جن کا تاریخ میں اتنا رول نہیں ہے, ان کے واقعات ہمیں نہ ملے, کوئی نقل نہ کرے, تو ہم یہ ایک طبیعی بات ہے, نیچرل بات ہے کہ یہ ان کے متعلق احوال ان کے کم ملتے ہیں نا. لیکن جن لوگوں کا ان کی خلافت آپ لوگوں کے ہاں آپ کے مذہب کا اساس ہے, یعنی اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے, میرا موضوع نہیں ہے سر ابھی فی الحال, اب اجازت ہے بات کرنے کی. تو جن کے جو مشہور لوگ ہیں اور جن کے آپ کے پاس موٹیویشن بہت ہیں کہ ان کے فضائل نقل کیے جائیں شیعوں کے خلاف, کیونکہ شیعوں کے فضائل کے منکر ہیں, آپ لوگ ان کے فضائل پہ ایمان رکھتے ہیں, اور محدثین بھی سب آپ کے, مؤرخین بھی سب آپ کے, تو حکومتیں بھی سب آپ کی, ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس حکومت نہیں رہی ہے, شیعہ کے پاس ان کے اکثر شہروں میں جو تھے قاضی, امام جمعہ, خطیب, مسجد, مدارس سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اگر واقعاً دیکھیں, ہم گمنام صحابہ کی بات نہیں کر رہے کہ گمنام صحابہ یا غیر معروف غیر مشہور صحابہ, مثلا فلانی صحابہ کسی نے اس کا نام بھی نہیں کم ہی سنا ہوگا, اس نے غزوہ بدر میں کیا کام کیا اس کے متعلق. لیکن ابو بکر, عمر, عثمان, اگر ان لوگوں کے اگر ان کے کارنامے ہوتے, آپ کہتے ہیں کارنامے نہیں ہیں, کارنامے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کے کارنامے تھے, لوگوں نے نقل نہیں کیا. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے ریزنز بہت ہیں کہ اگر ان کے کارنامے ہوتے بہادری کے, شجاعت کے, آپ نقل کرتے.
جیسے کہ مثلا ان کے جو فرار کے کارنامے ہیں وہ آپ کے پاس اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کیونکہ اس کے مذہب سے آپ کے مذہب سے ٹکراتا ہے، وہ تو نقل ہو گیا تاریخ میں چپے چپے ادھر ادھر صحیح اسانید کے ساتھ بھی نقل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کارنامے نقل نہیں ہوئے۔ اگر یہ نقل نہیں ہوئے ہیں ان کے کوئی کارنامے، جنگوں میں ان کا فرار ثابت ہے، جنگوں میں ان کی بہادری ثابت نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور نقل ہوتا میرے بھائی۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کے نہیں معلوم، یہ تو مشہور معروف ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے 5000 یا 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ ادھر جو دوسرے لڑنے والے آ رہے تھے نا کہ وہ اتنے کمزور نہیں تھے، یہ انہی کے قبیلوں کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ انہی کے رشتہ دار، انہی کی فیملیز کے لوگ تھے، اور وہ اتنے مضبوط تھے کہ اللہ پاک کو فرشتے نازل کرنے پڑ گئے۔ وہاں پہ کو کسی کی کوئی خاص ایسی آپ کہیں نا کہ جرت بہادری کی وجہ سے جنگ فتح ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ کمزور تھے، ہم نے آپ کو فرشتوں سے مدد دی، 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے، تو ہم نے آپ کو مدد کیا، تو آپ نے جو ہے جنگ جیتی ہے۔ تو یہ جو واقعات آپ مجھے سنا رہے ہیں نا کہ بہادری کے کس کے کتنے، یہ کوئی کچھ نہیں ہے، کسی کے کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے، جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے، وہ اس وقت ایز اے کمانڈو کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ایک جوان تھے اس وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، وہ ان کی ہم عمر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس حوالے سے بہت خدمات ہیں جو جہاد کے، کیونکہ وہ اس کمانڈو کے، اب جیسے جنرل ہوتے ہیں، جنرل تو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، جب پاکستان یا کسی کی آرمی آپ دیکھ لیں جنرل کبھی حصہ لیتے ہیں لڑائی میں، کہ وہ جا کے خود تلوار لگاتے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان ہر جنگ میں جنرل تھے۔ ایک منٹ، اب میری بات مکمل ہو جائے سر، جی جا میں میری بات مکمل ہو جنرل جو جائے۔ تھے حضرت حمزہ تھے، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ کمانڈر جو تھا ابو بکر تھا یا عمر تھا یا عثمان تھا۔ سر کمانڈر اس وقت کسی کو نہیں لکھا گیا، وہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جنرل جو تھے جن کو علم دیا گیا تھا، ہمیں معلوم ہے انصار کا علم کس کے پاس تھا، مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا، جو جنرل تھا وہ معلوم تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں سپاہی علم سپاہی پکڑتے ہیں، جی کیا علم سپاہی پکڑتے ہیں، سپاہی علم جو سپاہی آگے جاتے تھے نا اس وقت علم پکڑتے ہیں۔ علم جو ہے جنرل کو کہاں سر مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا؟ مہاجرین کا علم جو تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ انہوں نے جہاد میں شرکت کی یا نہیں، آپ نے فرمایا کی ہے، آگے آپ نے یہ بحث چھیڑ دیا کہ میں ان کا کوئی کارنامہ دکھائیں، وہ آپ تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی مل بھی جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، وہ تاریخ میں آپ جب جائیں گے کچھ تاریخوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھے بھی ہیں۔ 2 منٹ دیں، میں آپ کو جو فائنل بات بتاتا ہوں، سامعین بھی سن رہے ہوں گے، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی، آپ نے وقت دیا، میرے سے بھی اگر کوئی اونچی آواز میں بات ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور نیکسٹ بھی جب آپ کبھی ہمیں وقت دیں گے تو ہم ضرور آئیں گے اور ان ٹاپکس کو مزید کھول کے عوام کے سامنے رکھیں گے۔